آج کچھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری محفل کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا کسی کا مقام ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے حوالے سے ہمارے آقا، ہمارے داتا، ہمارے سرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے، اے میرے خدا خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جسے اپنی دعاؤں میں مانگے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم جسے اپنی دعاؤں میں مانگے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے اپنی دعاؤں میں مانگے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ بڑا مقام ہے ان کا۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ آپ کو دنیا ہی کے اندر سرکار نے جنت کی بشارت دے دی۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر کی پہچان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل زمین کے اوپر میرے نزدیک جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل زمین کا علم ایک طرف اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف رکھا جائے تو فاروق اعظم کے علم کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ جنت کے نہیں جنت خود آپ کا انتظار کرتی ہے۔ آپ وہ ذات ہے، دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی، لیکن ذرا دیکھے آخرت کا انہیں کتنا خوف تھا، اپنی آخرت کے حوالے سے آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ جب ایک تنکا اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اتنا بڑا مقام۔ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنے علاقے میں جایا کرتے تھے، رعایا کی خبر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ رات کو گشت لگانے کے لیے گئے تو ایک ضعیف عورت کو دیکھا، آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ ذرا یہ بتا تیرا حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر رحم نہ فرمائے، حضرت عمر بن خطاب کے اوپر اللہ رحم نہ فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ تو ایسا کیوں کہتی ہے؟ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ تو کہا کہ دیکھو نا میں اتنی ضعیفہ ہوں، کبھی عمر بن خطاب نے میری خبر ہی نہیں لی ہے، کبھی خبر نہیں لی۔ تو کہا کہ اسے معلوم نہیں ہوگا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مشرق اور مغرب کی خبر رکھے اور میری خبر نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات سے کہتے ہیں، اے عمر تجھ سے تو زیادہ یہ بڑھیا عقل مند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا، وہ بڑھیا آپ کو نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، اچھا آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے میں وہ تکلیف آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم جو قیمت لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن وہ تکلیف جو تم کو فاروق اعظم کی وجہ سے پہنچی ہے
फारूक आजम को माफ कर दो। तो उस बुढ़िया ने कहा ठीक है, चलो 25 दीनार पे मैं माफ करती हूँ। ये अभी बातें चल रही थी कि मौलाए कायनात और हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही ये बुढ़िया ने सुना, अपने सर पे हाथ रख दिया और सोचने लगी अब मेरा क्या होगा। ये तो कोई और नहीं, ये खुद फारूक आजम है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ ज़ईफा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू 25 दीनार ले। और एक कागज के ऊपर आपने लिखवा लिया और गवाह के तौर पर इब्ने मसऊद और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। और उसके बाद वो कागज का टुकड़ा अपने बेटे को अता फरमा के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो ये कागज का टुकड़ा मेरी कब्र में मेरे साथ रखना, ताकि मैं रब की बारगाह में बयान कर सकूं कि इस बुढ़िया ने मुझे माफ फरमा दिया। ये खौफ था, अल्लाह का इतना डर था, आखिरत की इतनी तड़प थी। आपने एक गुलाम रखा, और वो गुलाम भी किस लिए कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि मैं जब रात को सो जाऊं तुझे उठाना है। और क्या कह के उठाना है? ऐ उमर उठ, तुझे जिंदगी के लिए नहीं, खुदा ने तुझे मौत के लिए पैदा किया है। वो गुलाम आपको इस तरह उठाता। एक मर्तबा जब आपने शीशे में अपने चेहरे को देखा, आपकी दाढ़ी के अंदर सफेद बाल नजर आया, आपने अपने गुलाम को आजाद कर दिया और कहा कि जा, आज से तू आजाद है, इसलिए कि मौत को याद दिलाने के लिए ये एक सफेद बाल ही काफी है। आज हमारी तो दाढ़ी ही नहीं होती तो सफेद बाल कहां से आएंगे? हम लोग सिर्फ इतना सोचे, अगर ऐसा ही चेहरा लेकर के हमें मौत आ गई, अल्लाह के रसूल के सामने हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? और जाना जरूर है। हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जाके हुसैन की जिंदगी से पूछे आपको इस सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। पीरो ख्वाजा रजा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जाके इनकी सीरत को पूछे उनको कितनी मोहब्बत है। खुदारा दुआ है रब तबारक व ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। सुने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला हुजूर की कैसी इत्तिबा करते, सुन्नत से आपको कैसी मोहब्बत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला आपके बेटे फरमाते हैं कि एक मर्तबा वालिद साहब ने एक जुब्बा मुबारक पहना, उसकी आस्तीन बड़ी लंबी थी, तो आपने उंगलियों के बराबर की और मुझसे कहा कि बेटा छुरी ला करके ये जो लंबी है इसे काट दो। मैंने छुरी से जब काटा तो 13 कट गया। मैंने कहा कि अब्बा हुजूर, अगर हम कैंची से काटते तो शायद अच्छी कटती, सीधी कटती। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा, मैंने इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काटते देखा है। आपके बेटे फरमाते हैं कि इससे ढांगे निकल रहे थे, लेकिन फिर भी जब तक उसका इस्तेमाल हो सकता था, मेरे अब्बू ने उस जुब्बे का इस्तेमाल किया। ये सीरत थी, ये इताअत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से फारूक आजम ऐसी मोहब्बत करते थे, और आपको आखिरत का भी बड़ा खौफ रहता था। और हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी आप बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा बेशुमार माल जब हाथ लगा, मस्जिद नबवी के दस्तरखान के ऊपर बिछा दिया गया। आपने कहा लोग आते जाए और माल लेते जाए। सबसे पहले इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा कि मुझे मेरा माल दिया जाए। आपने 1000 दिरहम आपको अता फरमाए। उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने इन्हें भी 1000
درہم عطا فرمائے. ذرا دیکھ کے چلے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ فاروق اعظم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. امام حسین کو بھی 1000 درہم عطا فرمائے, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 1000 درہم عطا فرمائے. اس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. کہا ابا حضور مجھے میرا حق دیا جائے. تو آپ نے ان کو 500 درہم دیے. کتنے؟ 500 درہم دیے. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور میں تو امام حسن اور حسین سے پہلے جہاد کرتا ہوں, تو مجھے آپ نے 500 درہم کیوں دیے؟ ذرا سنیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹے میں تجھے بھی 1000 درہم دوں گا, جا حسنین جیسے پہلے نانا لے کر کے آ, حسنین جیسے بابا لے کر کے آ, حسنین جیسی ماں لے کر کے آ, حسنین جیسے چچا اور اس کے ماموں لے کر کے آ. تو جانتا ہے ان کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے, ان کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے, ان کی نانی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, ان کے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ تو ایسے لوگ کبھی بھی نہیں لا سکتا. یہ محبت تھی, یہ تڑپ تھی. ایک آخری بات آپ کے حوالے سے کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں. ذرا دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا خوف تھا. آپ کا جب انتقال قریب ہوتا ہے, آپ نے دعائیں کی تھی, اے میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مدینہ المنورہ میں تو جنگ ہوتی نہیں ہے. تو آپ لیکن فاروق اعظم نے دعا کی تھی تو آپ خاموش تھے, بڑے ادب والے لوگ تھے. لیکن ایک دن وہ بھی آیا, لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پر ایک کافر نے آپ کو زخمی کر دیا, ایک یہودی نے آپ کو زخمی کیا, اور بتاتے ہیں کہ پہلی محرم کے دن اسی زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے ایک سادہ سا کفن دے دینا. ذرا توجہ کرے, اللہ کا آپ کو کتنا خوف تھا. آپ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے, آپ وہ ہے جو کئی لاکھ مربع کے حکمراں تھے. آپ وہ ہے جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی. آپ وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاروق اعظم سے محبت کرنا واجب ہے. آپ وہ ہے جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. اور اتنا ہی نہیں, آپ وہ ہیں جن کو حضور نے گنبد خضرا میں سایہ عطا فرمایا. اتنی بڑی آپ کی ذات ہے, لیکن آپ نے کیا پیغام دیا. فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے سادہ سا کفن دیا جائے, اس لیے اگر میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول بندہ ہوں مجھے وہ اس سے بھی بہترین کفن عطا فرمائے گا, اور اگر میں اس کی نظروں میں اچھا نہیں ہوں تو جو لباس دو گے وہ بھی تار تار ہو جائے گا. اے میرے بیٹے میرے لیے بڑی لمبی چوڑی قبر مت کھودنا, اس لیے اگر میں اللہ کی نظروں میں مقبول ہوں تو میرا رب جہاں تک میری نگاہ جائے گی وہاں تک میری قبر کر دے گا, اور اگر میں اس کی نظروں میں مقبول نہیں ہوں تو میری قبر اتنی تنگ ہوگی, ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں رب ادھر کر دے گا. اے میرے بیٹے میرے جنازے کو جلدی جلدی لے کر کے جانا, اس لیے کہ اگر میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں تو میں جلدی سے میرے رب سے مل جاؤں, اور اگر میں گنہگار ہوں میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تک ایک گنہگار کا جنازہ تمہارے کاندھوں پہ رہے. یہ
ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جیسے فاروق اعظم بہادر تھے، ہمارے جوانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت اور وہ بہادری عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر زمانے کو عمر بن خطاب جیسا رہنما عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔